مفتی زاہد حسین کے بیانات کے لیے مفتی زاہد حسین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی زاہد حسین آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر سے محمد عمر صاحب نے سوال کیا ہے کہ رمضان میں ہونٹ خشک رہنے کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں، اگر سحری کے وقت ان پر کوئی ویزلین وغیرہ لگا لیں جو دن کے وقت بھی رہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ الحمدللہ۔ دیکھیے گا، یہ جو ہونٹ ہے یہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ ظاہر جسم کے ساتھ ہے۔ جیسے باقی جسم پر کوئی چیز لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح ہونٹ پر بھی اگر کوئی چیز لگائی جائے تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ اس پر زبان نہ پھیرے، کہ زبان پھیرنے کی وجہ سے وہ اس کے کوئی اثرات یا کوئی اجزاء حلق میں نہ چلے جائے، حلق یا نیچے نہ چلے جائے۔ اگر حلق وغیرہ میں چلے جائے پھر اس سے تو پھر روزہ وہ فاسد ہو جائے گا اگر اجزاء کوئی نیچے چلے گئے۔ البتہ اگر صرف ادھر ہی رہیں تو اس میں جو ہے نا لگانے سے کوئی حرج نہیں ہے، یہ جو ہے لگا سکتے ہیں، روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ کوہاٹ سے مولانا مجاہد صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر امام آیت سجدہ پڑھ کر سجدے میں چلا جائے اور مقتدی جو ہے نا رکوع میں چلے جائے، پھر امام کھڑا ہو جائے، مقتدی سجدہ نہ کرے، تو مقتدی بعد میں یہ سجدہ نوافل میں ادا کریں گے یا نوافل کے علاوہ؟ دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ دوران سفر اگر عورت کے لیے الگ سے نماز پڑھنے کی جگہ نہ ہو تو مردوں کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے، نماز پڑھے گی یا بیٹھ کر، منہ چھپائے گی یا کھولے گی؟ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ سجدے پر قدرت نہ رکھتے ہوں، کیا وہ سجدے پر قدرت نہ رکھتے ہو قیام کر سکتے ہو؟ ان کو قیام کرنا پڑے گا یا نہیں؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب جو ہے نا وہ سجدے میں چلے گئے، پیچھے مقتدیوں نے یہ سمجھا کہ وہ رکوع میں گئے ہیں تو وہ رکوع میں چلے گئے، یعنی پھر امام کھڑے ہو گئے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو دیکھیے گا، اگر تو وہ رکوع میں جو ہے نا مقتدی سجدے کی نیت کر لیتے ہیں تو ان کا سجدہ تلاوت رکوع میں ادا ہو جائے گا۔ رکوع میں نیت کر لینے سے سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔ تو اگر انہوں نے نیت کی، اگر انہوں نے نیت نہیں کی تو پھر ظاہر ہے کہ صرف رکوع کرنے سے ان کے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا، اور یہ سجدہ تلاوت ان کا ادا نہیں ہوا۔ اب یہ سجدہ تلاوت ادا ہو ہی نہیں سکتا، بعد میں جو نماز کا سجدہ تلاوت ہوتا ہے نا وہ بعد میں ادا نہیں ہو سکتا، تو نہ نوافل میں ادا ہو سکتا ہے اور نہ ہی نوافل کے علاوہ ادا ہو سکتا ہے، پوری زندگی ادا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا مسئلہ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ دوران سفر اگر عورت نے نماز پڑھنی ہو تو کیسے پڑھے گی؟ دیکھیے گا، سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ کوئی الگ جگہ ہو اس میں عورت نماز پڑھ لے۔ البتہ اگر عورت الگ جگہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ محرم ہو وہ محرم اس کے لیے کوئی چادر وغیرہ کر لے، چادر وغیرہ کر کے وہ اس کی جو ہے نا آڑ میں وہ نماز پڑھ لے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر ایسی بھی کوئی صورت نہ ہو تو محرم کے سامنے ویسے نماز پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ جو ہے وہ مسئلہ جو ہے نا منہ چھپانے کا ہے، تو ویسے تو عام حالات میں نماز کے دوران منہ چھپانا کو مکروہ لکھا ہے فقہاء نے۔ البتہ ایسی صورت میں اگر وہ منہ چھپاتی ہے تو اس صورت میں انشاءاللہ کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ اگر منہ کھول کر بھی پڑھ لیتی ہے تو اس کی بھی گنجائش جو ہے وہ نکل سکتی ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر منہ چھپا کر پڑھ لیتی ہے تو بھی جو ہے وہ اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ محرم اگرچہ محرم کی نظر اس پر پڑ جائے اس کی وجہ سے اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور تیسرا مسئلہ ہے کہ جو شخص جو ہے وہ قیام پر قادر ہو لیکن سجود یا رکوع پر قادر نہ ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ مسئلہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے نا
اس سے قیام ساقط ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے بارے میں فقہا کے دو قول موجود ہیں. بعض فقہا کے یہاں قیام ساقط ہو جاتا ہے, بعض فقہا کے یہاں قیام ساقط نہیں ہوتا. تو دیکھیے گا, اگر تو کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو پھر تو اس کو قیام کرنا چاہیے, رکوع میں بے شک بیٹھ جائے, باقی قیام کر لے. البتہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو تو پھر وہ بیٹھ کر ہی پڑھ لے, قیام نہ کرے. اس صورت میں چونکہ وہ صف جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے, صف سے آگے نکلنا, صف کے بیچ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے, اور صف کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے, اس لیے اس صورت میں پھر وہ بیٹھ کر ہی نماز ادا کر لے. حاجی لال زادہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص نے دل کا آپریشن کروایا ہے, وہ روزے رکھنا چاہتا ہے اور ان روزوں میں کبھی اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. اگر وہ روزہ رکھ لے پھر دن کے وقت اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو اس کی صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی دینا پڑے گا؟ دیکھیے گا, کفارہ اس صورت میں ہوتا ہے جب بغیر کوئی عذر کے کوئی روزہ توڑ دے, لیکن بیماری کی وجہ سے اگر کوئی روزہ توڑتا ہے تو یہ عذر ہے, لہٰذا اس صورت میں اس پر صرف قضا ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. اگر اس کی طبیعت خراب ہو جائے اور اس کو روزہ توڑنا پڑ جائے تو وہ روزہ توڑ دے, باقی صرف اس میں ایک دن صرف قضا ہوگی, کفارہ اس پر نہیں ہوگا. احمد سعید بھائی نے پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں, روزے کی حالت میں جو ہے نا, یہ پہلے بھی میں بات عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا جو منہ ہوتا ہے اس کے دو حکم ہیں, ایک اس کا ظاہر کا حکم ہے, ایک باطن کا حکم ہے. ایک اس کو ظاہر کا حکم حاصل ہے, ایک باطن کا. ظاہر کا حکم جیسے باقی ظاہر بدن میں پر اگر کوئی چیز ہم ڈالتے ہیں تو روزہ نہیں فاسد ہوتا, اس طرح اگر کوئی چیز منہ میں ڈالتے ہیں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. ایک اس کو باطن کا حکم بھی حاصل ہے, جیسے اگر کوئی ہم تھوک نگلتے ہیں تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باطن اندر ہی ایک حصے سے دوسرے حصے میں کوئی چیز گئی ہے, باہر سے اندر کوئی چیز نہیں گئی. تو ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا وہ استعمال کرنے سے اگر اس کے ذرات نیچے نہ چلے جائے, ٹھیک ہے, منہ اچھی طرح دھو لے, پھر تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اگر ذرات نیچے چلے جائے تو پھر روزہ فاسد ہو جاتا ہے. لیکن دن کے وقت ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے, عین ممکن ہے کہ ذرات اندر جو ہے نا وہ چلے جائے, روزہ فاسد ہو جائے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. باقی مسواک وغیرہ کرنے چاہیے, سحری کے وقت جو ہے ٹوتھ پیسٹ کرنا چاہیے, دن کے وقت اس سے بچنا چاہیے. دبئی سے مولانا عاصم شاہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ بیوی کے پاس سونا ہو لیکن پیسے نہ ہو, اگر شوہر کے پاس پیسے ہو تو کیا بیوی کے سونے کی زکوٰۃ شوہر پر واجب ہوگی؟ دیکھیے گا, بیوی اور شوہر کی ملکیت کا الگ الگ اعتبار ہے, دونوں کی ملکیت الگ الگ ہے. شوہر کی زکوٰۃ بیوی پر واجب نہیں, بیوی کی زکوٰۃ شوہر پر واجب نہیں. اگر بیوی کے پاس صرف سونا ہو 7.5 تولے سے کم ہو, نقدی اس کے پاس نہ ہو, تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے, نہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے اور نہ ہی اس کے شوہر پر زکوٰۃ واجب ہے. شوہر پر نقدی ہونے کی وجہ سے بیوی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو جاتی. ایسا نہیں ہے کہ بیوی اور شوہر کے مالوں کو آپس میں ضم کیا جائے, ملایا جائے, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ایک شخص کی جو ملکیت ہوتی ہے اس کا مال تو آپس میں ضم کیا جاتا ہے اگر سونا ہو اور نقدی ہو, لیکن دو ملکیتوں کا مال آپس میں ضم نہیں کیا جاتا. اور شوہر اور بیوی کی چونکہ الگ الگ ملکیتوں کا اعتبار ہے, اس لیے اگر شوہر بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو اور سونا 7.5 تولے سے کم ہو تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.